میرے بھائیوں، ایک وہ وقت بھی تھا کہ ایک بات پر 300 سال تک لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ہماری زمین کو پانی نہیں لگا، اس پر 300 سال لڑائی ہوئی، لیکن وہ بھی وقت آیا۔ طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ ایک عیسائی مورخ کہتا ہے کہ ایک وہ وقت بھی آیا جب طلحہ انصاری کے گھر میں مہمان آیا۔ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے بیوی سے کہا، یہ 2 روٹیاں ہیں، جب ہم کھانا شروع کریں تو دیا بجھا دینا تاکہ میرا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ میرے دوستو، 300 برس تک لڑائی کرنے والے بیوی کو کہتے ہیں کہ دیا بجھا دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اقوم کا معنی آقا بنانا، اقوم کا معنی بڑا بنانا، اقوم کا معنی بلند کرنا، اقوم کا معنی کھڑا کرنا، اقوم کا معنی سردار بنانا، اقوم کا معنی مضبوط کرنا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے بڑا بنایا ہے، قرآن نے بڑا بنایا ہے، اور پھر وہ احساس دیا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے شام کے ملک میں ایک محل بنایا جس محل پر 60 لاکھ درہم خرچ ہوئے۔ چنانچہ مولانا عبدالسلام ندوی اسوہ صحابہ میں لکھتے ہیں کہ 60 لاکھ درہم ایک محل پر خرچ ہوئے، یعنی پاکستان کا تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ روپیہ ایک محل پہ خرچ ہوا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات ہے کہ جن کا مخالف آج یہ کہتا ہے کہ یہ بھوکے ننگے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جبکہ 3 کروڑ خرچ ہوا۔ 60 لاکھ درہم خرچ کر کے اس میں 2 سال بھی گزر گئے اور اب اس کی قیمت بڑھ کر 80 لاکھ درہم ہو گئی۔ حکیم بن حزام نے کہا، میں یہ مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ 80 لاکھ درہم میں، کیونکہ میں بعد میں بھی پیسے کچھ خرچ کر چکا ہوں، لہذا مالیت 80 لاکھ ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے 60 لاکھ درہم میں وہ محل خرید لیا۔ اس 80 لاکھ درہم کا محل 60 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ کتنے میں خریدا میرے دوستو؟ 60 لاکھ درہم میں۔ جب حضرت معاویہ نے 60 لاکھ درہم میں خرید لیا تو حکیم بن حزام کے پاس قطاریں کی قطاریں لگ گئیں، جو افسوس کرنے آئی تھی کہ معاویہ نے تجھے لوٹ لیا، کہ 80 لاکھ کا مکان 60 لاکھ میں لے لیا تو معاویہ نے تجھے لوٹ لیا۔ ہم لوگ افسوس کرنے آئے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نفع میں رہا اور تم خسارے میں رہے۔ حکیم بن حزام واپس آئے اور 60 لاکھ کی پوری رقم پورے شہر کے فقیروں میں بانٹ کر کہا کہ اب بتاؤ کون نفع میں رہا؟ تم کہتے ہو معاویہ نفع میں رہا، اب بتاؤ کون نفع میں رہا؟ میں حکیم بن حزام جیسے صحابی رسول کے قدموں پہ قربان جاؤں، جو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھانجے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے۔